بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عزیز طلباء، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اگلا یونٹ ہے وہ یونٹ نمبر 6 غیر مسلموں سے جنگ اور مصالحت کے جو اصول ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اور اس یونٹ میں ہم دیکھیں گے کہ غیر مسلموں سے جنگ اور مصالحت کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس سے متعلق جو ہے احکام کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سے متعلق کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے غیر مسلموں سے جہاد و مصالحت ہے، غیر مسلم کے قتل و مسلح کی ممانعت ہے، یعنی جسم کے اعضاء کو کاٹنا، اس کو مسلح بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب دشمنوں سے کیا حسن سلوک کیا، اسی طرح دشمن پر حملہ کرنے سے قبل اور دوران جن اصولوں کو مد نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ان کی وضاحت کی جائے گی یہاں پہ۔ اور غیر مسلم عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں سے متعلق اسلامی احکام کیا ہیں، اسیران جنگ کے قتل سے متعلق اسلامی احکام کی وضاحت ہو جائے گی، اور غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کے قتل کی ممانعت سے متعلق احکام جو ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اسیران جنگ کو غلام بنانے کی حوصلہ شکنی ہے، فدیہ کے احکام کیا ہیں، بامی تبادلے سے متعلق احکام کیا ہیں، اور بغیر عوض ان کی فدیے سے متعلق رہائی سے متعلق تفصیلات کیا ہیں۔ یہی آپ کے لانگ کوسچن اصل میں، اور یہی آپ کے اسی میں جو آپ کے مختلف نمبرز ہوں گے، فگرز ہوں گے، وہ آپ نے اس کو ایم سی کیو ویو پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے۔ تو اسلام نے دوران جنگ بھی خون ناحق کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوران جنگ صرف جو ہے ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت ہے خود جو جنگ میں شریک ہوں، جبکہ آبادی کا غیر محارب جو ہے، نان کمبیننٹ جو ہے، غیر محارب جو جنگ نہیں کر رہا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قتال کی اجازت سے مستثنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت جاری فرمائی اس میں ذکر کیا گیا کہ جو مقابلہ نہ کرے، جان بچا کر بھاگ جائے، دروازہ بند کر لے یا زخمی ہو اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح آپ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ تو یہ ساری مطلب تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ جنگ میں مسلح جو ہے وہ اہل عرب جو تھے وہ اس کو پسند کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن آج جو ہے وہ اس کو بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے، اور اسلام نے بھی اس کی سختی سے ممانعت کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے آ جائیں، عہد وسطیٰ میں عہد قدیم کی طرح یہ رسم باقی تھی۔ سقوط یروشلم جو تھا اس میں بھی انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ اسلام نے دشمنوں کی لاشوں کی بے حرمتی اور مسلح کو سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب دشمن کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا، اس کو اپنے قریب بٹھانا، غلبہ پا کر اس کو کیا کر دینا، معاف کر دینا۔ اور اسی طرح پھر جو ہے ایک دفعہ ایک اور شخص جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، اور صحابہ اس کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پا کر ڈر گیا۔ تو فرمایا کہ ڈرو نہیں، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح صلح حدیبیہ کے زمانے میں ایک دفعہ 80 آدمیوں کا ایک دستہ، مطلب یہ واقعہ آ رہا ہے کہ وہ بھی مطلب اسی ارادے سے آتے ہیں اور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، تعرض نہیں کیا۔ تو مطلب اسی طرح ایک عورت، یہودی عورت جس نے زہر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تھا دھوکے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مطلب قصاص میں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر ہے۔ تو یہ سارا مطلب تفصیل آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس نے سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح بیجا تخریب و فساد کی ممانعت ہے، اور حملہ کرنے سے پہلے دشمن کو بتایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور باندھ کر یا تکلیف دے کر قتل کی ممانعت تھی، صلح کی کوشش ہوتی تھی ہر طرح سے۔ اسلام کا مقصد صلح ہے، جنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگ میں جلانے کی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح جو ایون مشرکین کے بچے ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ ان کو بھی مارنے سے منع کیا ہے۔ تو آگ کے ساتھ فرمایا کہ عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، آگ کے رب کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مطلب اسی طرح آگے آ جائیں، دشمن کی مویشیوں، فصلوں، املاک کو، ان چیزوں کو نقصان پہنچانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اور پھر آگے آ جائیں آپ، سارے ریفرنسز یاد کر لیں۔ غیر مسلم عورتوں کے قتل کی ممانعت ہے، اس سے متعلق جو ہے تفصیل موجود ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مطلب ڈیٹس آ رہی نا یہاں پہ، 1154 میں ترکان غز نے نیشا پور کی نیشا پور کی عورتوں، بچوں اور علماء صلح کی لاشوں سے بھر دیا۔ اسی طرح ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کب کیا؟ 1258 میں، یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور عہد جدید میں
यूनानियों ने तुर्कियों का कत्ल कब किया? ये डेट है ना 1821, आपको याद होनी चाहिए कि यूनानियों ने तुर्कों का कत्लेआम अहद जदीद में कब किया? 1821 में किया। एमसीक्यूज बन जाता है आपका। इसी तरह 1947 में 70 लाख मुहाजिरीन, कितने लाख मुहाजिरीन आए थे? 70 लाख। या कब आए थे? 1947 में आए थे। एमसीक्यूज हैं आपके सारे ये, ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। और आज भी बैनुल अक़वामी कानून है कि जो जंग में हिस्सा नहीं लेते उनको कत्ल करने से ममानियत है। मुस्लिम बच्चों के कत्ल की ममानियत है, आप ने उससे सख्ती से मना किया है, ठीक है। तो अब आप देखो जो फलस्तीन में हो रहा है, अगर उससे इन तालीमात को मुवाजना करें तो मतलब इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, जबकि खुद जो है वो बच्चों के साथ, औरतों के साथ हॉस्पिटल्स पे हमला करना, और मतलब किसी को भी कोई माफी नहीं है, और इतना जुल्म वहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल इस्लाम की तालीम ऐसी हरगिज नहीं है। इस्लाम जो है इस तरह की खून खराबे की हरगिज इजाजत नहीं देता। गैर मुस्लिम बूढ़ों के कत्ल की ममानियत है, बूढ़े अफराद को कत्ल करने के से मना किया गया है, ठीक है। और इसी तरह इबादत गाहों की बेहुरमती की सख्ती से ममानियत है। खुसरो परवेज ने 645 में बैतुल मुक़द्दस फतह करके कितने लोग, 90,000 मार दिए। और चंगेज खान ने बुखारा की मस्जिद की बेहुरमती किस साल में की? 1220 में की। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और मतलब इसी तरह रामराज जो है अहमदनगर पर चढ़ाई की 1568 में, मसाजिद में खंजीर काटे गए, मतलब ये बेहुरमती इस तरह से की गई। और बहरहाल अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता है, या कुव्वत की वजह से बैलेंस होता है, तो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े से, हमले से बाज आ जाते हैं। तो कोई भी इबादत गाह, गिरजा, मस्जिद, यहूदियों के माबद, मस्जिदें, कहीं पर कोई भी चीज महफूज ना होती। आगे आ जाए, सीरिया ने जंग से मुतालिक, कत्ल से मुतालिक क्या अहकाम है, ठीक है। गजवा बदर में कितने कैदी बने थे? 70 अफराद कैदी बने थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसी तरह नीचे जो है वो तफसील आ रही है। गजवा उहद के बाद अबू उज्जा मुसलमानों के कब्जे में आ गया, ठीक है। इसी तरह बनु कुरैजा जो थे, उनके मुकातिलीन की यानी उनके मुकातिलीन कैदियों को कत्ल करने का ताल्लुक है, तो ये कई अहादीस से साबित है ये चीज, ठीक है। और इसी तरह आगे चलें, कफीर के कत्ल की सख्ती से ममानियत है, गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के कत्ल की ममानियत है। आसिर जंग को गुलाम बनाने की हौसला शिकनी है, जबरदस्ती कैदी नहीं बनाया जा सकता। वो आज का भी असूल यही है कि किसी को आप पकड़ के गुलाम नहीं बना सकते अपना। इस्लाम ने ही ये सिलसिला शुरू किया और गुलामी का तस्वुर खत्म किया इस्लाम ने। फिदिये के एवज कैदियों की रिहाई जो है उसकी इजाजत दी गई। और कैदियों के बाहमी तबादले से मुताल्लिक अहकाम जो थे वो कौन कौन से थे, उससे मुताल्लिक यहाँ पे रेफरेंसेस मौजूद हैं। और इसी तरह गज़वात नबूवत में गज़वा बदर को बड़ी अहमियत हासिल है। बनो कुरैजा जो था, गज़वा हुनैन में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ आए? 6000 कैदी। एमसीक्यूज आपका। मैंने कहा जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से देखना, आपने उनको हाईलाइट कर लें, उसको नोट कर लें। सुलह हुदैबिया के मौके पर 80 आदमी फजर की नमाज के वक्त जो है आप और आप के असहाब पर हमलावर हुए और सब कैदी बना लिए गए, ठीक है। तो ये सारे सवाल और उनके जवाब जो है वो आपके इस मटेरियल के अंदर, इस मैटर के अंदर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह।